اگر کوئی مصیبت آن پڑتی ہے تو ہم فوراً آہو پکا کرنے لگتے ہیں. اگر ہمارے کسی بچے کا انتقال ہو گیا نوحہ کرنے لگتی ہیں, گریبان چاک کرنے لگتی ہیں, چیخنے اور چلانے لگتی ہیں. اگر اسی طریقے سے کوئی بھی حادثہ درپیش ہو تو یہ عورت بالکل پاگل سی ہو جاتی ہے. حالانکہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے, ایک عورت کی صفت بیان کرتے ہوئے, ایک مثالی عورت کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے کہ مثالی مرد و عورت وہ ہیں جو صبر کرتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں, آئیے میں آپ کو بتاؤں, آؤ سنو غور سے کہ صحابیات نے, آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام نے دین کی تبلیغ میں کتنی پریشانیاں اٹھائیں, کتنے پاپڑ بیلے, کتنی مشقتیں برداشت کی, لیکن صبر کا دامن ان سے نہیں چھوٹا. دھوپ میں ریتوں پر لٹائے گئے, آرے سے چیر کر تو پاٹ کر دیا گیا, چٹائیوں میں لپیٹ کر دھواں دیا گیا, مکہ کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا, شیب ابی طالب میں محبوس ہونا پڑا, لیکن ہمارے بھائیوں صحابہ کرام نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا. آئیے ذرا سنیے اور غور کیجیے کہ صبر کے معاملے میں وہ امہات المومنین, وہ خیر القرون اور قرون مفضلہ کی عورتیں جن کی فضیلت بیان کی گئی ہے, انہوں نے صبر کی کیا مثال پیدا کی اور کیا طریقہ, کیا درس آج کل کی عورتوں کے لیے دیا. آپ یاد کیجئے, نام نوٹ کر لیجئے, ام عمارہ نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. یہ ام عمارہ جو عبادت گزار, صبر و تحمل, جرأت و شجاعت کی پیکر, جذبہ جہاد سے سرشار, میدان جہاد میں حیرت انگیز کارنامے انجام دینے والی مجاہدہ, خاوند کی شوہر کی خدمت گزار, وفادار, رفیق حیات, اولاد کی شفیق اور ہمدرد ماں, قرآن و حدیث کے نورانی علم سے لبریز ہونے والی ایک عالمہ اور فاضلہ, جس کے بارے میں فرمان نبی, بشارت نبی ہے کہ الہی اس خاندان کو جنت میں میرا رفیق بنا. ام عمارہ کے خاندان کے سلسلے میں ان کی تقوی طہارت, ان کے جنگ کارنامے, ان کا علم و فضل, ان کی نیکیاں دے کر کے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں, الہی اس خاندان کو جنت میں میرا رفیق بنا. علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے کہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا بیعت عقبہ ثانیہ, غزوہ احد, صلح حدیبیہ, غزوہ حنین, جنگ یمامہ میں بھی شریک نہیں. اور میرے بھائیوں, غزوہ احد کے اندر یہی ایک عورت جو عورت تھی آج کی عورتوں ہی کی طرح, ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رول ادا کیا جو رول آج یہ تمانا جسم والے نوجوان نہیں ادا کر سکتے ہیں. آج یہ نوجوان وہ انداز نہیں ادا کر سکتے ہیں جو ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد کے اندر کیا. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب میرے اوپر 4 جانب سے حملے ہو رہے تھے, اس وقت میں ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہا تھا کہ جس طرح میری نظر جاتی تھی ام عمارہ میرے سامنے ڈھال بنی ہوئی تھی, میرے لیے سینہ سپر ہو کر کے ہمارے دشمنوں کا خاتمہ کر رہی تھی. یہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. میری ماں اور بہنوں, آپ نے کتنی جنگیں کی, آپ نے اپنے دشمن کا کتنا پامال کیا, آج تو تم خود دشمن کی شکار بنی ہوئی ہو. میری ماں اور بہنوں, ذرا غور کرو کہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر و ضبط, صبر و تحمل. ایک وہ موقع آیا غزوہ احد کے اندر جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بارگی مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور مسلمانوں کا جتھا, مسلمانوں کی لشکر, مسلمانوں کی فوج تتر بتر ہو گئی, بکھر گئی. اس وقت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لاڈلے عبداللہ کو لے کر کے, اپنے جگر کوثا ہستے حبیب کو لے کر کے بالکل اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئی. اور جس جانب سے بھی کوئی حملہ آور آتا تھا ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل سینہ سپر ہو جاتی تھی اور ڈھال بن جاتی تھی. ایک وقت وہ آیا کہ ایک دشمن رسول اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے آیا. ام عمارہ بیان کرتی ہیں کہ وہ اپنے سواری پر سوار تھا, مجھے موقع نہیں ملا کہ میں اس کے اوپر حملہ کروں, لیکن جب اس نے اپنی سواری کو منہ موڑا, نکیل تھام کر کے اس کا رخ پھیرا,
میں نے موقع کو پا کر کے اتنا زبردست اس کے سواری پر وار کیا کہ اس کی سواری ڈھیر ہو گئی اور بالکل وہ وہیں گر پڑا. اور میں نے اپنے اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عبداللہ اور حبیب اپنی ماں کی مدد کرو. میرے دونوں بیٹے فوراً لپکے اور اس مشرک کو اس کافر کو باطل جہنم کر دیا. میری ماں اور بہنوں ذرا غور کرو, یہ تھا جہاد ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کا, اور یہ تھی تربیت اپنے اولاد کے سلسلے میں حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اور حضرت ام عمارہ کا صبر دیکھنا چاہتے میرے بھائیوں. ایک غزوہ احد ہی کے اندر ایک موڑ وہ بھی آیا, حالات نے وہ کروٹ بھی لیا کہ آپ کے بیٹے عبداللہ کا ہاتھ ایک کافر کی تلوار سے زخمی ہو گیا, خون کے فوارے نکل رہے ہیں, خون کے فوارے نکل رہے ہیں. ایسے نازک حالات پر ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اے بیٹے ذرا صبر سے کام لو, اے بیٹے ذرا ہمت سے کام لو. آج اگر ماں ہوتی اس کے بیٹے کو معمولی کاجا چبھا ہوتا, چیخنے چلانے لگتی, آہو گلا کرنے لگتی, گریبان چاک کرنے لگتی, رونے اور چلانے لگتی. دوڑو دوڑو میرے بیٹے کی مدد کے لیے. ام عمارہ کی ماں کو دیکھو, اپنے بیٹے کو دلاسا دلاتی ہیں, تسلی دلاتی ہیں, تسلی دلاتی ہیں, اس مصیبت پر صبر کرتے ہوئے کہتی ہیں بیٹے گھبرانے کی ضرورت نہیں, ہمت سے کام لینے کی ضرورت ہے. چنانچہ فرمان نبی کے حکم نبی کے بعد حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا اپنے بیٹے کے محب پٹی کرتی ہیں. اچانک وہی کافر لالچ میں تھا ہی دوبارہ آ جاتا ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نشاندہی فرماتے ہیں یہی تمہارے بیٹے کا دشمن ہے, یہی تیرے بیٹے کے ہاتھ کو زخمی کیا ہے. ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں فوراً لپکی اور ایسا وار کیا کہ اس کو باطل جہنم کر دیا, یعنی اس کو قتل کر دیا. یہ تھا ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ کا جہاد, یہ تھا جذب جہاد اور یہ تھا صبر. یہی ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جنگ یمامہ کے اندر میرے بھائیوں جسم میں 12 زخم لگے ہوئے ہیں, جس کا علاج سال بھر ہوا, لیکن میدان جنگ سے 1 منٹ کے لیے ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ نہیں چلی. آپ دیکھنا چاہتے ہیں صحابیات کے واقعات, آج ام عمارہ کے واقعات گھروں میں سنانے کے لائق ہے. ہماری یہ مائیں اور بہنیں کہ اگر کوئی دشمن اللہ کا دشمن یا کوئی چور رات میں گھر کے آ کر ہو کرتے تو سب سے سج جاتی ہیں, بکھر جاتی, حالات باختہ ہوتا. میری ماں اور بہنوں تم صحابیات کی تعریف پڑھو, تم نے تو وہ کارنامہ انجام دیا ہے جو آج کے مردلی وہ انجام نہیں دے سکتے ہیں, آج کے نوجوان انجام نہیں دے سکتے ہیں. تم سیر صحابیات کا مطالعہ کرو. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ صبر کا مقام ہے جو حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنے دیا. اور میں بتاؤں میرے بھائیوں صبر کے بارے میں سننا چاہتے ہیں. ام سلمہ اسماء بنت یزید بن سکن, ام سلمہ اسماء بنت یزید بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت تھی. جنگ احد کے اندر, غزوہ احد کے اندر ان کے باپ یزید, ان کے بھائی عامر اور چچازاد بھائی زیاد کا انتقال ہو گیا. یہ سب راہ خدا میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے. اور جب یہ اطلاع ام سلمہ اسماء بنت یزید بن سکن کو پہنچی تو انہوں نے آہو فغاں نہیں کیا, انہوں نے گلا و شکوہ نہیں کیا کہ اب اور کون کما کر کے مجھے دے گا, میری پردہ پوشی کون کرے گا, میری روزی روٹی کا انتظام کون کرے گا. نہیں, جب باپ کی شہادت کی خبر ملتی ہے, بیٹے کی شہادت کی خبر ملتی ہے, بھائی کی شہادت کی خبر ملتی ہے, بھائیوں کے بارے میں کوئی فکر نہیں, بیٹے اور باپ کے بارے میں کوئی فکر نہیں, پوچھتی ہیں تو آقائے نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول کا کیا حال ہے. جب آپ کو بتلایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے اندر صحیح سالم ہیں, اس وقت کہتی ہیں کل مصیبت بات کا جلل یا رسول اللہ, اگر آپ موجود ہیں تو آپ کے ہوتے ہوئے ساری مصیبت ہیچ. بھائی کو شہید سنتے ہوئے پایا, بیٹا شہید ہو گیا, باپ شہید ہو گیا, کوئی فکر نہیں, صبر کا دامن تھامے ہوئے, اس لیے کو جانتی تھی کہ یہ شہادت وہ ہے کہ جس کی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. تو میرے بھائیوں اور دوستوں, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مثال عورت کی صفت بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ جو صبر کرتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا المتصدقین والمتصدقات, صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صدقے کی فضیلت میں کہ 7 وہ آدمی جو میدان محشر میں عرش الہی کے سائے میں ہوں گے, ان میں وہ آدمی بھی ہوگا جو اپنے داہنے ہاتھ سے اس انداز سے خرچ کرتا تھا
صدقات و خیرات کرتا تھا کہ بائیں ہاتھ کو اس کی اطلاع نہیں ہوتی تھی. اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ الصدقہ تطفی الخطیہ کما یطفی الماء النار، کہ صدقات و خیرات گناہوں کو، غلطیوں کو، معصیت کو ایسے ہی بھسم کر دیتا ہے، بجھا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے جیسے کہ پانی آگ کے لیے تریاق اور آگ کو بجھا دیتا ہے. اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مخاطب کر کے ایک بار اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا خطبہ دیا. پہلے مردوں کو تقوی و طہارت کی وصیت کی، اس کے بعد عورتوں کے بیٹھنے کی جگہ آپ تشریف لے گئے اور کہا یا معاشر النساء تصدقنا، اے عورتوں کی جماعت تم صدقات و خیرات کرو. آواز تو میری پہنچ رہی ہے نا؟ دعائیں کریں اور تیز ہو جائے. دھیمی آواز مردوں کی نہیں ہوتی بھائی، دھیمی آواز عورتوں کی ہوتی ہے، مگر کہیں کہیں دھیمی آواز بھی کرنا پڑتا ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خطاب کر کے کہا یا معاشر النساء تصدقنا، اے عورتوں کی جماعت تم زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کرو، اس لیے کہ تم زیادہ جہنمی ہوگی. راوی حدیث کا بیان ہے کہ جس وقت اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اے عورتوں تم زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کرو، فالقین عقراتہن، اپنے کان کی بالیاں نکال کے پھینک دی، اپنے ہاتھ کا کنگن نکال کر کے پھینک دیا، اپنے پاؤں کا پازیب پھینک دیا، اور بالکل ابو ہریرہ کی جھولی، غالباً ابو ہریرہ سے ان کی جھولی بھر گئی. اور ایک صحابیہ نے پوچھا دوسری حدیث کے اندر کہ کیا وجہ ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے کہا کہ عورتیں زیادہ جہنم میں جائیں گی. تو اللہ کے رسول نے وجہ بتلایا. عورتوں کو غور سے سننا چاہیے، لِأَنَّكُنَّ تَكْفُرْنَ عَشِيرَتَكُنَّ، اس لیے کہ تم اپنے شوہروں کی ناشکری کیا کرتی ہو، تمہارے اندر ناشکری کا جذبہ بہت پایا جاتا ہے. ایک بار اگر مصیبت پہنچ گئی شوہر کی طرف سے، اگر چیک اور ڈراف آپ کی فرمائش پہ نہیں پہنچا، دوسرا لے کر فوراً آپ نے سپرد ڈاک کر دیا، جب سے تیرے گھر پر میں نے تیری چوکھٹ پر میں نے قدم رکھا ہے مجھے آرام کی نیند نہیں ملی. حالانکہ شوہر نے آرام پہنچانے کے لیے سب کچھ میسر کیا. اس ناشکری کی وجہ سے تم جہنم میں زیادہ جاؤ گی. جب گئے معراج تو دیکھا رسول ہاشمی، جب گئے معراج تو دیکھا رسول ہاشمی. عورتیں اکثر نظر آتی ہیں ناتشدان میں. میری ماں اور بہنوں، جس طرح اللہ کی ناشکری کرنا مناسب اور جائز نہیں ہے، اسی طرح وہ شوہر جو تمہارے لیے حلال کمائی لا کر کے تمہارے ہر چیز کا انتظام کرتا ہے، اس کی ناشکری تمہارے لیے باعث ہلاکت بن جائے گی، اور ہو سکتا ہے اسی وجہ سے تمہیں جہنم جانا پڑے. لہذا عورتوں کو ناشکری نہیں کرنا چاہیے. اور اگر موقع ملے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تو بالکل بے درے خرچ کرنا چاہیے، لیکن اپنے مال میں سے، اپنے ذاتی مال میں سے، نہ کہ شوہر کے مال میں سے. اتنا خرچ کر دو، اتنا خرچ کر دو مولانا کی تقریر سن کر کے کہ بیچارہ جب 2 سال کا سفر بتانے کے بعد آپ کے پاس پہنچے تو پھر دوبارہ جدائی کا غم دے کر کے تمہیں جدائی کا غم دے کر کے وہ دوبارہ آئے. بہرحال شوہر کے مال میں سے بھی اگر شوہر بخیل ہے تو اس کے مال میں سے بھی تم خرچ کر سکتی ہو. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مثالی عورت کی صفت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے کہ جو صدقہ کرنے والی ہے، اور وہ مرد بھی جو صدقات و خیرات کرتے ہیں. میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ رب العالمین نے جو مثالی مرد اور مثالی عورت کی خصوصیت بیان کی، ان میں سے ایک یہ چیز جو بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ. میں اختصار سے بیان کر رہا ہوں جو یقیناً بہت ہی اہم پوائنٹ ہے اس موضوع کا. وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ، یعنی جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم کا انتظام فرمایا ہے، وعدہ کیا ہے، وہ مرد ہیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور وہ عورتیں ہیں جو اپنی شرمگاہوں اور اپنی عصمت و آبرو کی حفاظت کرتی ہیں. میری ماں اور بہنوں، میرے نوجوانوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں شرمگاہ سے نوازا، یہ بہت بڑی نعمت ہے.
اور اس کے لیے محل بھی متعین کر دیا. ان کو اس کے محل ہی میں استعمال کرنا چاہیے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہر وقت ہمارے ذہن و دماغ میں ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من یضمن لی ما بین فکیہ وما بین فخذیہ اضمن لہ الجنہ، کہ وہ مرد اور عورت جو اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان موجود گوشت یعنی زبان کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے اور اپنے دونوں ران کے درمیان موجود شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے، اضمن لہ الجنہ، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. اور میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں اور بہنوں، ان شرمگاہوں کا استعمال صرف جائز طریقے سے نکاح کر کے اپنے شوہروں ہی کے لیے ہے، یا شوہر کی شرمگاہ اپنی بیوی ہی کے لیے ہے یا لونڈی کے لیے. اور اگر اس کے علاوہ ان شرمگاہوں کا استعمال کسی اور جگہ پر ہوا تو یہ زنا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. اپنی بیویوں اور اپنی لوڈیوں پر کے علاوہ اگر کسی جگہ کسی نے استعمال کیا تو یہ تجاوز کرنے والے ہوں گے. لہذا اپنی شرمگاہوں کا استعمال اپنے جائز محل ہی میں کرنا چاہیے. اور وہ زنا جو آج معاشرے کے اندر رائج ہے اور عادی چیز ہو گئی ہے، اس زنا کے بارے میں سنیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزَّنَا، تم لوگ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اس لیے کہ بہت بری چیز ہے، بڑی گندی چیز ہے. میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے مثالیں اور نیک عورت کی خصوصیت اور صفت بیان کی ہے کہ نیک عورت وہ ہے جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے. میری ماں اور بہنوں، آئیے ذرا غور سے سنیں کہ عصمت کی حفاظت یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. بہت بڑی بیوقوف ہے وہ عورت، بہت ہی نادان ہے وہ عورت جو اپنے عصمت اپنے آبرو کی حفاظت کر سکتی تھی، آج وہ اپنی عصمت دری کرا رہی ہے، اپنی آبرو ریزی کر رہی ہے اور اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے حوالے کر دیتی ہے جن کے ساتھ تنہائی میں بھی ہونا قطعاً جائز و درست نہیں ہے. شرمگاہ کی حفاظت اور عصمت و آبرو کی حفاظت کے لیے جو بھی وسائل، جو بھی ذرائع، جو بھی اسباب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے یا اس موجودہ دور میں جو ہو سکتا ہے ان تمام کو اختیار کرنا چاہیے. میری ماں اور بہنوں، عورتوں کی عصمت اور ان کی آبرو کی حفاظت کی خاطر اللہ رب العالمین نے عورتوں کے اوپر پردہ نافذ فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. تم لوگ اے عورتوں غور سے سنو، تم اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو اور زمانے جاہلیت کے مانند بے پردہ نہ نکلو. گویا عورت کا ٹھکانہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرما دیا ہے کہ تمہارا مسکن جو ہے، تمہارا ملجا اور ماوا ہے، وہ ہے تمہارا گھر. تم اپنے گھروں کو لازم پکڑو، اپنے گھروں ہی میں رہو، بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلا کرو. اور اگر تمہیں ضرورت پڑے گھروں سے نکلنے کی تو اس چیز کا خیال رکھو کہ زمانے جاہلیت کے مانند بے پردہ نہ نکلو. اس آیت کریمہ کو جو سورہ احزاب کی 33 نمبر آیت ہے، اس کا مفہوم سے یہ معلوم ہوا کہ عورت کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے گھروں کو لازم پکڑے اور اگر باہر نکلنے کی ضرورت پڑے تو باقاعدہ حجاب کے ساتھ، پردے کے ساتھ، زمانے جاہلیت کی مخالفت کرتے ہوئے بالکل وہ پردے کے اندر نکلے. لیکن آج معاشرے کے اندر کیا چیز ہے؟ آج ہماری ماں اور بہنیں جب گھروں سے نکلتی بلکہ پوری مارکیٹنگ آج کل کی عورتیں کرتی ہیں. گھر کا پورا کام اور گھر کے تمام امور کی ڈیلنگ آج ہمارے ان مردوں نے اپنی ماں اور بہنوں اور اپنی پیاری بیویوں کے حوالے کر دیا ہے. انہی کی بیٹیوں کے پر، انہی کی بیویوں اور بہنوں پر کافروں کی بدنما، کافروں کی نگاہ پڑتی ہے، کمزور ایمان والوں کی نگاہ پڑتی ہے اور غیرت مر چکی ہے، غیرت پامال ہو چکی ہے. آج کے مردوں کی کیسے ان کا ضمیر گوارا کرتا ہے، کیسے ان کا دل گوارا کرتا
دنیا کی طرح اس کا خوبصورت گھر اس کے لیے مسکن قرار دیا ہے. آج اس گھر کو چھوڑ کر مارکیٹوں کی زینت بنی ہوئی ہے, اور مارکیٹوں کی زینت پردے کے انداز میں نہیں, صرف مارکیٹوں کی زینت ہی نہیں بلکہ اسی چیک اور ڈرافٹ سے بھیجے گئے ہوئے پیسے, اسی ہاتھوں سے دیے ہوئے پیسے فلمی ہال کا ٹکٹ خرید کر کے غیر محرم کے ساتھ باقاعدہ شانہ بشانہ بیٹھ کر کے وہ ننگی اور عریاں تصویر دیکھتی ہے جو اسی کی تصویر ہوتی ہے, اسی کو ذلیل کر کے, اسی کو خوار اور بے عزت کر کے پردے پہ آویزہ کیا جاتا ہے, اسی کی عزت و آبرو کا کو پامال کیا جاتا ہے, اسی کی عزت کے ساتھ ٹھٹھا اور مذاق کیا جاتا ہے, اسی فلم کو بڑے شوق سے دیکھتی ہے. اور آج فلم ہال جانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارے مالدار لوگوں نے ہم اپنی ماں اور بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو برباد کرنے کے لیے ان کی عصمت کو ان کی عصمت کے چاک کرنے کے وسائل فراہم کرتے ہوئے ٹیلی ویژن کا انتظام کر دیا, وی سی آر کا انتظام کر دیا, کیسٹوں کا انتظام کر دیا. فلم ہال میں جانے کی ضرورت نہیں. میری ماں اور بہنوں, تم سونے کی ڈلا ہو, اگر تم مارکیٹ کے اندر بے حجابانہ چہرے کھول کر کے اپنے جسم کا کوئی عضو کھول کر کے نگروں کی بالکل لالچی نگاہیں تمہارے اوپر فریفتہ ہو کر کے تمہیں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے, اور اس کے دل میں تمہارے سلسلے میں بڑے گندے تصورات پیدا ہوں گے. جس طرح سونے کی ڈلا اپنے زیورات کو تم خاموشی کے ساتھ چھپا کر کے رکھتی ہو, اسی طرح بالکل اپنے گھروں کے اندر اپنے جسم کو بھی, اپنے آواز کو بھی چھپا کے رکھو. اور اگر مارکیٹ میں نکلنے کی ضرورت ہو تو مذہب اسلام نے تمہیں مارکیٹنگ کرنے کی اجازت دی ہے. ضرورت کے مطابق تمہیں مارکیٹ میں, بازاروں میں, کھیتوں میں اور دوسرے کام و کاج کے لیے گھر سے نکلنے کی اجازت دی ہے, لیکن صرف تمہارے اوپر حق کرتے ہوئے, تمہاری عزت کی حفاظت کرتے ہوئے پردہ تمہارے اوپر نافذ کر دیا ہے تاکہ تمہارے سلسلے میں کسی قسم کا گندا تصور نہ پیدا ہو سکے. میری ماں اور بہنوں, ذرا غور سے سنو, اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ مومنہ عورت ہی اس آیت کریمہ کو سن کر کے اس پر عمل کرے گی. قرآن آیات سے مومنہ عورت ہی فائدہ اٹھائے گی. فاسقہ عورت, فاجرہ عورت, وہ عورت جس نے اپنا مقصد تخلیق ہی نہیں پہچانا ہے, جس نے اپنے وقار کو ہی نہیں جانا ہے, وہ عورت اس سے قدر فائدہ نہیں اٹھا پائے گی. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ دیجئے مومنہ عورتوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں, اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. اور آج کیا ہے, مرد شرما کی نگاہ نیچے کر لیتا ہے, لیکن عورت کی نگاہ, بے حیا بے شرم نگاہ نیچی نہیں ہوتی. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ایسی پرہوس نگاہوں سے کسی چھریرے بدن والے نوجوان کو دیکھ لیتی ہے تو ایسے پرہوس اور لالچی نگاہوں سے ٹکٹکی باندھے ہوئے دیکھتی رہتی ہے کہ اگر پا جائے تو لقمہ اجل بنا لے. میری بھائیوں دوستوں, میں کس بیانی سے کام نہیں لے رہا, معاشرے کے اوپر نظر ڈالو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنہ عورتوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں, وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. اپنی شرمگاہ, یہ شرمگاہ تمہاری ہے, یہ جسم تمہارا ہے, یہ رخسار تمہارے ہیں, یہ باڈی تمہاری ہے. اگر تم اپنے جسم کی حفاظت نہیں کرو گی میری ماں اور بہنوں, تو کون تمہاری جسم کی حفاظت کرے گا؟ تم اپنی عزت و ناموس کی, اپنی عصمت کی حفاظت نہیں کرو گی, عزت و آبرو کی حفاظت نہیں کرو گی, تو کون کرے گا؟ تمہارا شوہر تم سے باہر ہو سکتا ہے, تمہارے باپ کی نگاہ تم سے اوٹ ہو سکتی ہے, تمہارے بھائی کی نگاہ تم سے اوٹ ہو سکتی ہے. اگر تم اپنے بدن کی حفاظت نہیں کرو گی, اپنی عزت و آبرو کی حفاظت نہیں کرو گی, تو تمہاری عزت و آبرو کی حفاظت کون کرے گا؟ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, اور اپنے بناؤ سنگار, زیب و زینت کو نہ ظاہر کرے مگر وہی جن کو جو یقینی طور پر یعنی بدیہی طور پر جن کا ظاہر ہونا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اپنے زینت کی چیزوں کو, اپنے ٹیپ ٹاپ کی چیزوں کو, اپنے بناؤ اور سنگار کی چیزوں کو تم نہ ظاہر کرو. لیکن آج کیا ہوتا ہے, غازہ لگا کر کے, پاؤڈر لگا کر کے, لپسٹک اور لالی لگا کر کے مسلمہ لڑکیاں, مسلمہ عورتیں بے دھڑلے کے ساتھ مارکیٹوں میں
ट्रेनों में, बसों में चलती रहती हैं। और गाजा पाउडर, लाली लिपस्टिक तो छोड़ दीजिए, आज वो जीन का पैंट जिसे एक मर्द अगर पहन ले, गैरतमंद बाहरिया मर्द पहन ले, तो यकीनन जब वो अपने जिस्म पर नजरसानी करेगा और उसके जिस्म का नसीब फराज जाहिर होगा, अगर वो मर्द गयूर है, अगर वो बाहया है, बेहया नहीं, तो शर्म से पानी पानी हो जाएगा। आज ये लिबास मुस्लिमा औरतें पहन करके निकलती है, वो चुस्त लिबास, जो चुस्त लिबास उसके नसीब फराज को जाहिर करता है, उनके खतोखाल को जाहिर करता है। वो चुस्त पैंट जो मर्दों की जीनत है, जो मर्दों के लिए बनाया गया था, बल्कि ऐसा चुस्त मर्दों के लिए हराम है। आज वो जेब तन की हुई मुस्लिमा लड़कियां, मुस्लिमा औरतें मार्केटों के अंदर घूम रही हैं, जबकि उनका अल्लाह फरमाता है वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, अपने ज़ीब व ज़ीनत की चीजों को जाहिर न करें, अलबत्ता वो चीजें जिनका जाहिर करना जरूरी है, जैसे पांव या हाथ या इस तरह की चीजें, तो उसको जाहिर कर सकती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, हाँ बेपर्दगी यानी बगैर पर्दे के किन के पास आ सकते हैं? अपने बेटों के साथ, अपने भतीजों के सामने, अपने शोहरों के सामने, अपने ससुर के सामने, अपने बाप के सामने, यानी चंद लोगों का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाकायदा इस आयत करीमा के अंदर तज़किरा फरमाया है, जो सूरह नूर की आयत नंबर 31 है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और अपने बनाओ सिंगार ज़ेब जीनत को ना जाहिर करे मगर वही जिनको जो यकीनी तौर पर यानी बदीही तौर पर जिनका जाहिर होना जरूरी है। अल्लाह ताला कह रहा है कि अपने जीनत की चीजों को, अपने टिप टाप की चीजों को, अपने बनाओ और सिंगार की चीजों को तुम ना जाहिर करो। लेकिन आज क्या होता है, गाजा लगा करके, पाउडर लगा करके, लिपस्टिक और लाली लगा करके मुस्लिमा लड़कियां, मुस्लिमा औरतें बेधड़ल्ले के साथ मार्केटों में, ट्रेनों में, बसों में चलती रहती हैं। और गाजा पाउडर, लाली लिपस्टिक तो छोड़ दीजिए, आज वो जीन का पैंट जिसे एक मर्द अगर पहन ले, गैरतमंद बाहरिया मर्द पहन ले, तो यकीनन जब वो अपने जिस्म पर नजरसानी करेगा और उसके जिस्म का नसीब फराज जाहिर होगा, अगर वो मर्द गयूर है, अगर वो बाहया है, बेहया नहीं, तो शर्म से पानी पानी हो जाएगा। आज ये लिबास मुस्लिमा औरतें पहन करके निकलती है, वो चुस्त लिबास, जो चुस्त लिबास उसके नसीब फराज को जाहिर करता है, उनके खतोखाल को जाहिर करता है। वो चुस्त पैंट जो मर्दों की जीनत है, जो मर्दों के लिए बनाया गया था, बल्कि ऐसा चुस्त मर्दों के लिए हराम है। आज वो ज़ेब तन की हुई मुस्लिमा लड़कियां, मुस्लिमा औरतें मार्केटों के अंदर घूम रही हैं, जबकि उनका अल्लाह फरमाता है वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, अपने ज़ीब व ज़ीनत की चीजों को जाहिर न करें, अलबत्ता वो चीजें जिनका जाहिर करना जरूरी है, जैसे पांव या हाथ या इस तरह की चीजें, तो उसको जाहिर कर सकती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, हाँ बेपर्दगी यानी बगैर पर्दे के किन के पास आ सकते हैं? अपने बेटों के साथ, अपने भतीजों के सामने, अपने शोहरों के सामने, अपने ससुर के सामने, अपने बाप के सामने, यानी चंद लोगों का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाकायदा इस आयत करीमा के अंदर तज़किरा फरमाया है, जो सूरह नूर की आयत नंबर 31 है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी आयत करीमा के अंदर इरशाद फरमाया वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलमा मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, कि जब वो चले तो अपने पांव को झुमकाते हुए इस तरह पटक पटक के न चलें कि अगर उनके जिस्म पर कोई जेवर हो तो उसकी आवाज दूसरों पर मुंतकिल हो, कि जिस आवाज के सुनने से एक कमजोर ईमान वाले का ईमान बहक जावे। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि अगर चलो भी तो शाइस्ता करो, पुरवकार अंदाज में चलो, सुकून के साथ चलो, अपने कदम को जमीन पर इस तरह न रखो कि तुम्हारे पोशीदा जेवरात या तुम्हारी पोशीदा चीजें जाहिर हो जाए, जिससे तुम्हारे सिलसिले में कोई शैतानी मिजाज कुछ सोचने के लिए मौका पा जाए। ये जेवरों को छिपाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया। आज तो ऐसा सेंट और ऐसा खुशबूदार इत्र लगा करके औरतें निकलती हैं कि अगर सामने से गुजर जाओ तो ये खैर मुबालगा होगा, फरिश्ता हो तो बहक जाए, आदमी क्या है। मेरे भाई और दोस्तों, हमें अपनी औरतों पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर हमारी औरतों पे हमारा कंट्रोल नहीं रहा तो यही औरतें जो उम्महातुल मोमिनीन का मिसाल पैदा कर सकती हैं, उनकी तारीफ दोहरा सकती हैं, यही फासिका और फाजिरा बन करके लोगों के लिए लुक़्मे अजल बन जाएंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो पर्दा नाफिज किया है, ये इस्लाम ने इनके ऊपर जुल्म व ज्यादती नहीं किया,
اسلام ان کی عزت و آبرو اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پردہ نافذ کیا ہے. اور جو اسلام پر اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ اسلام کے اندر سختی ہے، عورتوں کو باقاعدہ بت اور مورت بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے، اس بت اور مورت کو بنا کر کے جو پیش کیا جاتا ہے یقیناً اس کو جہاں آزادی ملنی چاہیے، حریت اور فریڈم ملنی چاہیے، مطلب اسلام نے اسے مکمل فریڈم عطا کیا ہے. میرے بھائیو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت لا يدخلن الجنۃ ولا یجدن ریحھا. مسلم کی روایت ہے کہ وہ عورتیں کاسیات عاریات جو لباس پہن کر کے سج دھج کے نکلتی ہیں، اس کے باوجود بھی ننگی ہیں. کاسیات عاریات کا مطلب یہ ہے کہ ایسا باریک کپڑا پہنتی ہیں کہ ان کا بدن جھلک رہا ہے، یا ایسا چست کپڑا پہن رہی ہیں کہ بدن کا ہر حصہ آدمی دیکھ سکتا ہے، اس کے باقاعدہ اندازہ کر سکتا ہے. گویا ایسی عورتیں لباس پہنے ہوئے بھی ننگی ہے اور یقیناً ننگی ہے. ممیلات و مائلات جو لوگوں کی طرف مائل ہوتے ہوئے مٹکتے ہوئے چلتی ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور اپنے سروں کو اس طرح یا سروں پر چوٹیاں اس طرح باندھ کر کے نکلتی ہیں جیسے کہ اونٹ کا پوہان. ایسی عورتوں کے بارے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایسی عورتیں جنت کے اندر نہیں داخل ہو سکتی. یعنی ایسا لباس پہن کر کے جو عریاں لباس ہو، جو ان کے صدر کی چغلخوری کرے، ایسا لباس پہن کر کے یا دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والا چال اور انداز اور پوشاک اختیار کر کے اگر وہ نکلتی ہے، لوگوں کی طرف مائل ہوتی ہے، مائل کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو ایسی عورت جنت کے اندر نہیں داخل ہو سکتی ہے. اور جنت کے اندر داخلے کی کون بات کرے، ولا جتنا ریحھا، اور اس کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. آج میری مائیں اور بہنیں دیکھیں، غور کریں کہ کیسے وہ جنتی عورت بن سکتی ہیں، کیسے وہ مثالی عورت بن سکتی ہیں. نقاب ہے، نقاب پہ ایسے گریے لگے ہوئے ہیں. خیاط نے، ٹیلر نے پیسے کمانے کے لیے آپ کی فرمائش پوری کرتے ہوئے ایسا چمکیلا گریا لگا دیا ہے، آپ بھی زیادہ جانتی ہیں کہ دور ہی سے پہچان لیں فلاں کی اہلیہ جا رہی ہیں، فلاں کی دختر اختر جا رہی ہیں، فلاں صاحب کی بہو جا رہی ہیں. اور چہرہ کھلا ہوا ہے جو ہر چیز کے لیے چور دروازہ ہے. اور اس کو تو چھوڑ دیجئے، آج تو بہت ساری عورتیں بالکل بے نقاب مارکیٹوں کے اندر گھومتی ہیں اور ایسا انداز اختیار کرتی ہیں جس انداز سے یقیناً ایک نوجوان، تقوی شعار نوجوان، عبادت گزار نوجوان فتنے میں پڑ سکتا ہے. ایسی عورتوں کے لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی اور جنت میں داخلے کی کون کا ہے. میرے بھائی اور دوستو، یہ چند خصوصیات تھیں جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. آئیے ایک حدیث سن لیں جو مثالی عورت کی صفات سے متعلق ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها واطاعت بالها قيل لها ادخلي من اي ابواب الجنة شئت. رواہ ابن حبان اور صحیح الجامع کے اندر اس کو صحیح قرار دیا گیا ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب عورت 5 وقتہ صلاۃ کی ادائیگی کرے، رمضان کے روزے رکھے، صوم رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، تو اس سے کہا جائے گا کہ تم جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو. کیا بہترین خوشخبری ہے، کیا بہترین مژدہ ہے، کیا ہی لاجواب بشارت ہے اللہ کے رسول کی زبان سے کہ اگر یہ عورت یہ صفات اپنے اندر پیدا کر لے تو اس سے اتھارٹی دی جائے گی، اس کے لیے اعلان کیا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے تو داخل ہو جائے. پہلی چیز کیا ہے؟ صلت خمسہا، 5 وقتہ نماز کی ادائیگی، صلاۃ کی ادائیگی. صلاۃ کے سلسلے میں ہمارے مسلم نوجوان، ہمارے مسلم مرد بہت زیادہ سستی کرتے ہیں، وہیں پر عورتیں بھی بے پایا سستی کرتی ہیں. بلکہ آج
بعض گھروں کا جائزہ لیا جائے تو مہینے بیت جاتے ہیں، مرد تو جمعہ کی نماز پڑھ بھی لیتا ہے لیکن عورتوں کو اپنی جبین نیاز دربار الہی میں جھکانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ میری ماں اور بہنوں، جب تک تم 5 وقتہ صلاۃ کی پابند نہیں ہوگی، جب تک تم جنتی نہیں ہو سکتی ہو، جب تک تم مثالی عورت اور مومنہ عورت نہیں ہو سکتی ہو۔ اور صلاۃ کے سلسلے میں صرف اتنا جان لو کہ یہ صلاۃ واجب ہے، سن بلوغت سے لے کر کے وفات کے وقت تک صلاۃ یعنی نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ اور تم تو ویسے ناقص الدین پیدا کی گئی ہو، تم اگر پورے مہینے نماز پڑھنا چاہو تو نہیں پڑھ سکتی ہو، ایک نسوانی فطرت کی وجہ سے، اس لیے تمہیں تو اور نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ میری ماں اور بہنوں، یہ بچوں کے پیشاب کا بہانہ، گھریلو کام و کاج کی مشغولیت کا بہانہ، ساس کے ٹینشن کا بہانہ، سسر کے ٹینشن کا بہانہ اللہ رب العالمین کے یہاں نہیں چلے گا کہ مجھے موقع نہیں ملتا ہے، گھریلو کاروبار میں مشغول رہتی ہوں، بچوں کی خدمت میں مشغول رہتی ہوں، شوہر نامدار کی اطاعت و فرما برداری میں مشغول رہتی ہوں، صلاۃ کی ادائیگی کا موقع نہیں ملتا۔ میری ماں و بہنوں، قبر کی اندھیری کوٹری میں تم ہوگی، تمہارے ساتھ فرشتے ہوں گے اور سب سے پہلے اسی صلاۃ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر تم دنیا کے اندر صلاۃ کی پابندی نہیں کرو گی تو قبر کی اندھیری کوٹری میں تم اللہ رب العالمین کی کیا جواب دو گی؟ لہذا 5 وقتہ صلاۃ کی پابندی کرو، اور اگر رمضان کا مبارک مہینہ ملے اور روزے رکھنے کے تم لائق ہو تو باقاعدہ اس کے روزے رکھو، وحسنت فرجہا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا شرمگاہ کی حفاظت کے تعلق سے، ایما امرات نزعت ثیابها فی غیر بیتها خرق اللہ عنہا سترہ، صحیح ترغیب و ترہیب۔ کوئی بھی عورت جو اپنے کپڑوں کو اپنے گھروں کے علاوہ نکالتی ہے، اشارہ آپ سمجھ رہے ہوں گے، اللہ تعالی اس کے پردے عصمت کو چاک کر دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی عورت عوریہ ہوتی ہے، اپنے کپڑے نکالتی ہے اپنے شوہر کے علاوہ کے لیے، تو اللہ تعالی اس کے پردے عصمت کو چاک کر دیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ اطاعت بالہا، اپنے شوہروں کی اطاعت کرے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے۔ آئیے چند منٹ کے لیے اطاعت زوج یعنی شوہروں کی اطاعت کے سلسلے میں چند حدیث ہم سن لیں، اس لیے کہ شاید وقت کافی ہو گیا ہے۔ آج بہت سارے شوہروں کو شکایت ہے کہ ہماری بیویاں ہماری اطاعت و فرما برداری نہیں کرتی۔ ایسے شوہر کو تو پہلے غور کرنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ وہ اس کی فرما بردار اور مطیع نہیں ہے۔ بیویوں کے انتخاب میں میرے بھائی اور دوستو وہ حدیث ہمیشہ سامنے ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تنکح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولنسبها فاظفر بذات الدین۔